آج ہٹلر اور نیتن یاہو میں کوئی فرق نہیں رہا۔ آج کے صہیونی ماضی کے نازی بن چکے ہیں۔ حالیہ دنوں میں فلسطینی تنظیم حماس کی جانب سے اسرائیل پر کیا گیا تباہ کن حملہ، جس پر آج دنیا بھر کی نظریں فلسطین کے علاقے غزہ پر ٹکی ہوئی ہے۔ السلام علیکم، آداب، میں ہوں عبد القادر۔ اسرائیل پر حماس کے حملہ اور فلسطین کے علاقے غزہ پر اسرائیل کے جوابی حملے، آج اس اسپیشل ویڈیو میں فلسطینیوں اور اسرائیلی حملے کی جانیں گے تفصیلات۔ کئی سالوں سے مسلمانوں کے مقدس مقام القدس کی مسجد الاقصی میں یہودی انتہا پسندوں کی جانب سے بار بار بے حرمتی کے واقعات، مسجد اقصی کی بے حرمتی کو لے کر حماس کے انتباہات کو اسرائیل نے کر دیا نظر انداز۔ پھر اچانک یوں ہوا، طوفان الاقصی مہم کے تحت 7 اکتوبر کی صبح صرف 40 منٹ میں حماس نے اسرائیل کے دارالحکومت سمیت متعدد علاقوں میں 5000 میزائلوں سے حملہ کر دیا۔ دنیا بھر میں سب سے مضبوط مانے جانے والے اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم کو نیست و نابود اور غرور کرنے والی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کو بھی ذلیل کر دیا۔ فلسطین اسرائیل جنگ میں انسانیت شرمسار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہر منٹ ناحق خون بہائے جا رہے ہیں۔ نہ ہی اسرائیل پیچھے ہٹنے کو تیار ہے اور نہ ہی حماس دم لیدا نظر آ رہا ہے۔ اور اسی درمیان امریکہ آگ میں گھی ڈالنے کے لیے اسرائیل کو ہتھیار کی پہلی کھیپ پہنچا دی ہے۔ اب جانیں گے جنگ کے آغاز سے لے کر آج 12 اکتوبر تک کی مکمل تفصیل اور حماس کو کن ملکوں کی امداد حاصل ہے۔ غزہ میں چاروں طرف موت کا ننگا ناچ اور درندگی کا بول بالا۔ فلسطین اسرائیل جنگ میں تازہ ترین نئے واقعات۔ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے اندھا دھند بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ غزہ میں اسرائیل کی وحشت ناک تباہی کے بیچ انتہائی دکھ بھری و غمگین ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی ہے۔ بمباری سے معصوم فلسطینیوں میں خوف، وہیں ایک فلسطینی جس کا پورا خاندان اسرائیلی حملوں سے تباہ ہو گیا، وہ اپنی ملبے میں دبی ماں کے ہاتھ چوم رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ فلسطین میں اسرائیلی حیوانیت کی انتہا۔ غزہ کے لیے بجلی، ایندھن، سامان اور پانی کی سپلائی تک رسائی منقطع کرنے کے بعد غزہ کے واحد پاور اسٹیشن کا ایندھن بھی ختم ہو گیا۔ حماس کے حملوں میں اب تک اسرائیل میں ہلاکتوں کی تعداد 1300 سے تجاوز کر چکی ہے اور غزہ میں اسرائیلی حملوں کے سبب بھی قریب 1400 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ غزہ کے اسپتال میں فیول اور ادویات ختم ہونے سے پورا نظام ٹھپ پڑ گیا۔ اسپتال کی صلاحیت سے زیادہ مریض وہاں داخل ہے۔ غزہ میں اب چاروں طرف موت کی بو پھیلی ہوئی ہے۔ غزہ کے ایک اسپتال کے ماہر ڈاکٹر محمود معطر نے کہا، ہم زخمیوں کی تعداد اور مرنے والوں کی تعداد سے مکمل طور پر دبے ہوئے ہیں۔ لاشیں ٹکڑوں میں آتی ہے۔ میں ایک سرجن ہوں، پھر بھی میں موت کے منظر کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر کا مزید کہنا تھا کہ میں اپنے خاندان کو نہیں بچا سکتا۔ میرے بچے گھر میں رو رہے ہیں جبکہ میں ڈیوٹی پر ہوں۔ غزہ میں اب ہر طرف موت کی بو پھیلی ہوئی ہے۔ پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے اور ہمارا نیٹ ورک کنیکشن بہت خراب ہے۔ میں فی الحال پینے کے لیے پانی کی تلاش میں ہوں۔ غزہ میں بجلی پانی کی بندش کے درمیان اسرائیلی وزیر توانائی نے کہا، جب تک اسرائیلی اپنے گھروں کو نہیں لوٹیں گے تب تک بجلی کا کوئی بٹن نہیں دبایا جائے گا، کوئی پانی کا نل نہیں کھل سکے گا اور کوئی بھی ایندھن کا ٹرک داخل نہیں ہو پائے گا اور کوئی ہمیں اس پر اخلاقیات کا درس نہیں دے سکتا۔ اسی درمیان بڑی خبر یہ ہے، مصر اور امریکہ غزہ میں ایک مختصر جنگ بندی پر بات چیت کر رہے ہیں تاکہ انسانی امداد کی ترسیل کی اجازت دی جا سکے۔ غزہ کی صورتحال وحشت ناک، اسرائیلی حیوانیت سوز جارحیت کی دنیا بھر میں مذمت کی جا رہی۔ اب اسرائیل کی راجدھانی تل ابیب کو نشانہ بنانے کی حماس کوشش کر رہا ہے۔ یروشلم بیریکیڈز کے ترجمان ابو حمزہ نے اسرائیل کو انتباہ دیا، کہا، جنگ اب صرف غزہ تک محدود نہیں رہی، ہم نے فلسطین سے باہر بھی اسرائیل کے لیے تیاری کر رکھی ہے۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے اعلان کیا کہ اگر غزہ پر بمباری بند نہ ہوئی تو وہ دنیا کو گیس کی سپلائی بند کر دیں گے۔
ترک صدر طیب ایردوان کی غزہ میں اسرائیلی اقدامات کی شدید مذمت، وہاں بجلی پانی کی سپلائی بند کرنے اور پہلے سے محصور علاقے کو جنگی علاقوں میں تبدیل کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ کہا غزہ میں بجلی کی بندش اور ادویات و دیگر طبی سہولیات کی کمی کی وجہ سے بچوں کے لیے بیماری کے بعد کی سانسیں بھی موت کی سانسیں بن چکی ہے۔ یہ جنگ نہیں، نسل کشی ہے۔ برٹین کے کنگ چارلس نے بھی اسرائیل میں دہشت گردی کی وحشیانہ کارروائیوں کی مذمت کی ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین نے کہا مشرق وسطیٰ میں تشدد کے قابو سے باہر ہونے کی ایک وجہ اسرائیل کی آباد کاری کی پالیسی ہے۔ اسرائیل نے فوجی طاقت کی مدد سے تاریخی فلسطینی سرزمین کے ایک مخصوص حصے پر قبضہ کر لیا۔ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام پر ایک بار پھر زور دیا۔ اردن یعنی جارڈن کے شاہ عبداللہ دوم نے کہا ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ مشرق وسطیٰ کے خطے میں اس وقت تک کوئی سلامتی یا استحکام یا امن نہیں ہوگا جب تک فلسطینی اسرائیل کے ساتھ ایک خود مختار ریاست حاصل نہیں کر لیتا۔ انسانی ہمدردی کی راہداری کھولنے کا مطالبہ تیز۔ ورلڈ فوڈ پروگرام نے ایک بار پھر یہ کہا ہم غزہ کی پٹی میں امداد لانے کے لیے انسانی ہمدردی کی راہداری کھولنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ غزہ اور مغربی کنارے میں انسانی صورتحال پر بہت تشویش کا اظہار کیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے دعویٰ کیا کہ حماس بچوں کے سر قلم کر رہی ہے، تاہم جیسے ہی ان کی تقریر ختم ہوئی وائٹ ہاؤس نے ان کی تردید کر دی اور پھر امریکی صدر کو ضلالت کا سامنا کرنا پڑا۔ وائٹ ہاؤس کے ایک عہدیدار نے کہا صدر بائیڈن کو کوئی ثبوت نہیں دکھایا گیا کہ حماس نے بچوں کے سر قلم کیے ہیں، اور وہ تقریر کے دوران صرف وہی بات دہرا رہے تھے جو انہیں اسرائیلی حکام اور زمین پر موجود ذرائع نے بتایا تھا۔ امریکہ کی اسرائیل کو حمایت اور پھر امریکی صدر کی اسرائیل کو جنگی امداد۔ لبنان کی حزب اللہ نے امریکہ کو بنایا سخت تنقید کا نشانہ۔ اسرائیل حماس جنگ پر حزب اللہ نے کہا امریکہ اسرائیلی جارحیت میں شراکت دار ہے اور ہم انہیں قتل، جرم اور محاصرے کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ حزب اللہ نے زور دیا کہ طیارہ بردار جہاز بھیجنے سے مزاحمتی دھڑوں کو ڈرایا نہیں جائے گا جو فتح اور مکمل آزادی حاصل کرنے تک تصادم کے لیے تیار ہے۔ حماس اسرائیل کے درمیان جنگ کی روک تھام کے لیے سفارتی مہم بھی جاری ہے۔ اس کے تحت سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ اور گرد و نواح میں جاری فوجی کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا۔ سعودی ولی عہد نے اس موقف کو دہرایا کہ سعودی عرب کشیدگی روکنے کے لیے تمام بین الاقوامی اور علاقائی فریقین کے ساتھ رابطے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ بہرحال حماس کے جنگجو سمندر، زمین اور فضا سے اسرائیل میں داخل ہو چکے ہیں۔ جنگ کے جلد خاتمے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ امید ہے کہ ناحق قتل عام کا سلسلہ بند ہو جائے اور خطے میں امن و سلامتی ہو۔ غزہ اسرائیل تنازع پر آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور مزید نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے BBN چینل۔